الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عبداللہ ابن یزید وہ کہتے ہیں کہ ہم سے برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یعنی سچے ہیں. صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تو جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور پھر کھڑے ہو جاتے اور ہم سب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، پھر حمد کہنے کے بعد کہتے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیٹھ کو نہیں جھکاتا تھا یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے. جب آپ سجدے میں چلے جاتے اچھی طریقے سے تب ہم لوگ سجدے میں جایا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح بخاری میں اس طرح سے آیا کہ عبداللہ بن یزید الخطمی وہ فرماتے ہیں کہ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سچے صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، یعنی امام آپ ہوتے تھے، ہم مقتدی ہوتے تھے. کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور تحمید وغیرہ کے کلمات جب ادا کر لیتے ہم کھڑے رہتے. کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیٹھ کو جھکاتا نہیں تھا یہاں تک کہ ہم دیکھ لیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو زمین پر سجدے میں رکھ دیتے تھے. اپنی پیشانی کو زمین پر اچھی طرح سجدے میں رکھ دیتے تھے، اس کے بعد ہم لوگ اپنی پیٹھ جھکا کر سجدے میں جایا کرتے تھے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے اگر نماز ادا کر رہے ہوں تو جب تک امام سجدے کی حالت میں چلا نہ جائے اس وقت تک مقتدی جھکے گا نہیں، مقتدی اپنی پیٹھ جھکائے گا نہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام ابھی اللہ اکبر کہہ کر جھکا نہیں ہوتا ہے اور ہمارے کچھ بھائی مقتدی اس سے پہلے جھک گئے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ابھی وہ سجدے میں بھی نہیں گیا اور چلے جایا کرتے. صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دیکھا کرتے تھے، کیونکہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ یہ بھی عطا کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں بطور خاص ان کو پیچھے کا بھی دکھائی دیتا تھا. آپ آگے ہو، چہرہ آپ کا آگے، آنکھیں آگے تھی، لیکن دکھائی کہاں دیتا تھا؟ پیچھے کا پورا دکھائی، یعنی مقتدی کیا کر رہے ہیں سب دکھائی دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے یہ ہوتا تھا. تو گویا یہ معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے اگر صلاۃ ادا کی جا رہی ہے تو امام سے پہلے کوئی رکن ادا نہیں کر سکتے آپ. اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر نماز کا کوئی رکن امام سے پہلے ادا ہو گیا نماز باطل ہو جاتی ہے. باطل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ باطل کا مطلب وہ نماز نہیں ہوئی، اس کو دہرانا پڑے گا. کوئی بھی رکن امام سے پہلے ہو جائے تو، یعنی امام ابھی اس رکن کو ادا نہیں کیا اور مقتدی اس رکن کو ادا کر لے رہا ہے، تو ایسی صورت میں نماز مقتدی کی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، یعنی اسے نماز دہرانا پڑے گی. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ امام کی متابعت کرنا ہے. امام کی متابعت کا مطلب ہوتا ہے کہ امام ایک رکن جیسے ہی ادا کر لے اس کے بعد فوراً اسے ادا کرنا ہے، نہ تو پہلے کرنا ہے، نہ ساتھ ساتھ کرنا ہے، اور نہ ہی بہت دیر میں کرنا ہے. ایسے بھی مقتدی پائے گئے ہیں جو بہت دیر میں ادا کرتے ہیں. امام سجدے سے اٹھ چکا ہے، مقتدی اپنی ساری تحمید تسبیح مکمل کر کے آرام سے اٹھ رہے ہیں. یہ بھی منع ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یعنی امام کی اقتدا نہیں ہوئی. اقتدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام کوئی رکن ادا کر لے اس کے فوراً بعد آپ ادا کریں، آپ کی تسبیح مکمل ہو یا نہ ہو، آپ نے جو ٹارگٹ رکھا تھا وہ ٹارگٹ مکمل ہو یا نہ ہو، اس سے سروکار نہیں ہے. واجبی آپ سے ادا ہو جاتی ہے. ہاں اگر کوئی امام ایسا ہے جو واجبی وقت نہیں دے رہا آپ کو تو ایک الگ مسئلہ ہے.
کہ واجب اور فرض چیزیں آپ ادا نہ کر پا رہے ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن امام سے پہلے کوئی رکن ادا ہو جائے تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام قیام سے سجود میں جاتے وقت جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہیں چلے جاتے، مقتدی کوئی بھی پیٹھ بھی نہیں جھکاتا تھا۔ لم یحنی منا ظہرہ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ اپنی پیٹھ ایسے جھکا لے تھوڑا سے جانے کے لیے۔ تو یہاں یہ شکل بھی پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ امام کے کہنے سے اپنی پیٹھ جھکانے لگتے، کچھ لوگ آدھے راستے تک بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے صحابہ کرام کے نہیں، اور یہ متابعت نہیں کہلاتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رکوع کے بعد جو کھڑا ہوتا، جو قیام ہوتا تھا، وہ بالکل اطمینان والا ہوتا تھا، کہ اطمینان سے کھڑے ہو جاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں جانے کا انتظار ہوتا۔ اسی حدیث سے اور اس طرح کی اور دیگر روایتوں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی ذکر کیا ہے کہ پہلی صف والے جو پہلی صف میں کھڑے ہیں، جو امام کو دیکھ سکتے ہیں رکن بدلتے وقت، تو وہ دیکھ سکتے ہیں، امام کو رکن بدلتے وقت دیکھا جا سکتا ہے۔ نماز میں نگاہیں کہاں رہیں گی؟ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ، لیکن جب رکن تبدیل ہو رہا ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جا رہا ہے امام، تو اس صورت میں مقتدی امام کو دیکھ کر ہی رکن ادا کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد دیگر جو صف میں کھڑے ہیں، جو دوسری صف میں کھڑے ہیں، تیسری میں کھڑے ہیں، چوتھی میں کھڑے ہیں، ان کو کیا حکم ہے؟ ان کو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہے کہ دوسری صف والے پہلی صف والے کو دیکھ کر رکن تبدیل کریں گے۔ اس لیے پہلی صف والوں کو بھی بہت خیال رکھنا ہے، دوسری صف والوں کو بھی خیال رکھنا ہے، تیسری صف والوں کو بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ جماعت ہے، اس میں قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، ڈسپلن ہے، پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی صف والے جب تک امام نہ چلے جائے جب تک نہیں جائیں گے، اور دوسری صف والے جب تک پہلی صف والے سجدے میں نہ چلے جائیں نہیں جانا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری صف والے، تیسری صف والے، دوسری صف والے جب تک سجدے میں نہیں چلے جائیں گے جب تک نہیں جانا ہے، کیونکہ ان کو دیکھنے کا حکم کس کو ہے؟ پہلی صف والوں کو، تیسری صف والوں کو، دوسری صف والوں کو۔ یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری اقتداء پہلی صف والے کریں گے، اور دوسری صف والے پہلی صف والے کی اقتداء کریں گے، اور تیسری صف والے دوسری صف والوں کی اقتداء کریں گے۔ اس طرح سے یہ نماز ڈسپلن کی طرح چلتی۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جس کو سیکھنا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو اور اگر کسی نے پہلے ادا کیا ہے تو اگر رکن پہلے ادا ہو گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ہے کہ پہلے نہیں ادا ہوا لیکن آدھا ادا ہو گیا ہے تو اس صورت میں نماز میں نقص کہلائے گا، نقص یعنی کمی ہو جائے گی، سنت والی نماز نہیں ہوگی، اور نقص جب رکن میں کمی ہو گئی تو اجر میں بھی کمی ہو جائے گی۔ نہ بہت لیٹ ہونا ہے، نہ جلدی ہونا ہے، نہ ساتھ ساتھ ہونا ہے، بلکہ امام کے رکن پورا ہو جانے کے بعد ہونا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ہمارا مرحلہ تھا رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا، اور کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جانے کا۔ دیگر اور باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں صحیح طور پر سنت کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری کوتاہیوں کو بخش دے، اللہ تو ہمیں ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔